بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے پاکستان کی تاریخ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو اس کے دو حصے تھے، ایک مشرقی حصہ جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا اور ایک مغربی حصہ جو سندھ، پنجاب، بلوچستان اور صوبہ سرحد پر مشتمل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند بڑے مسائل اور بھارت کی سازشوں کی وجہ سے مشرقی حصہ یعنی بنگال پاکستان سے الگ ہو گیا۔ اس واقعے کو سقوط مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم سانحہ 16 دسمبر 1971 میں پیش آیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے دونوں حصوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ان کے درمیان دشمن ملک بھارت واقع ہے۔ یہ جغرافیائی فاصلہ نہ صرف دونوں حصوں کے دفاع سے مسائل پیدا کر رہا تھا بلکہ آمد رفت میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے زبان کا مسئلہ۔ پاکستان بننے کے بعد صرف اردو کو قومی زبان کے طور پر اپنایا گیا جبکہ مشرقی پاکستان میں بنگالی بولی جاتی تھی۔ اس لیے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بنگالی زبان کے حق میں جلسے جلوس اور تحریکیں چلائیں۔ بالآخر مرکزی حکومت نے مجبور ہو کر اردو زبان کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان قرار دے دیا، لیکن اس وقت تک نفرت کی جڑیں گہری ہو چکی تھیں۔ اسی طرح پاکستان میں 9 سال تک آئین نہیں بنا، بغیر آئین کی حکومت چلتی رہی۔ عوام کے لیے جمہوریت کے راستے بند ہو گئے، جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچا اور یوں 1956 میں پہلا آئین بنایا گیا جو چند سال بعد ختم کر دیا گیا۔ ملک میں فوجی آمریت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ 1970 کے انتخابات میں جیتنے والی پارٹی عوامی لیگ کو ہیلے بہانوں سے اقتدار سے محروم رکھا گیا۔ فوجی حکومت نے جمہوریت میں بڑی رکاوٹیں ڈالیں جو مشرقی پاکستان کو جدا کرنے کا سبب بنی۔ پاکستان کے تقریباً سارے علاقے معاشی طور پر مضبوط نہیں تھے، لیکن خاص طور پر مشرقی پاکستان میں غربت کی شرح زیادہ تھی۔ نقد اثاثوں میں بھی دھوکہ کیا گیا تھا۔ بنگالی عوام کا خیال تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ان کی معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی، مگر ان کا خواب پورا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے سائنسدانوں کا غیر جمہوری رویہ بھی تھا۔ ان حالات میں بنگالی عوام اور رہنماؤں نے صوبے کی خود مختاری کا شور مچانا شروع کر دیا۔ جب اقتدار منتقل نہیں ہوا تو بنگالی رہنما شیخ مجیب الرحمن نے صوبائی خود مختاری کے مطالبے کو مطالبہ آزادی میں تبدیل کر دیا۔ جب مشرقی پاکستان کو اقتدار منتقل نہیں ہوا تو بنگالی عوام نے مسلح جدوجہد شروع کر دی تو حکومت نے اسے بغاوت قرار دے کر مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی جس میں بے گناہ شہری بھی مارے گئے۔ اس طرح بنگالی عوام فوج کے خلاف ہو گئے جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سپر طاقتوں روس، امریکہ اور بھارت نے مختلف طریقوں سے مشرقی پاکستان میں مداخلت شروع کر دی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان سے بھاگے ہوئے مہاجرین کو پناہ دے کر فوجی تربیت کے ساتھ اسلحہ بھی فراہم کیا۔ مشرقی پاکستان کے علیحدگی کے عمل میں مشرقی پاکستان کو روس اور امریکی تائید بھی حاصل۔ ان تمام بڑی وجوہات کی بنا پر 16 اکتوبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ 1974 کو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ یوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔